معزز محترم برادران ملت اسلامیہ اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مددگار مشکل کشائی قرآن میں آیتوں سے ذکر کیا ہے، اس کے بعد حدیث میں بھی ذکر کیے۔ آیات اور حدیث میں سامنے زندگی کی دلائل تھے، جو انبیاء تھے ان کے سامنے سے لوگ فریاد سنا رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے۔ تو سوال یہ رہ گیا، غائبانہ ہم کسی اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارنے کے لیے کہاں ہے دلیل؟ تو وہ چند احادیث کے ذریعے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر اللہ کے ولی سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ سمجھ کر پکارنا اصل میں حدیث کے مطابق ہے، حدیث شریف میں ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ اپنے کتاب ادب المفرد، ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ خطرت رجل ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاؤں جو ہے سن گیا۔ فقال له رجل، جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا، اذکر احب الناس الیکا۔ اب سن گئے تو یہ بھی علاج ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کا نام لیجئے، سب سے زیادہ آپ کسے پسند کرتے ہیں ان کا نام لیجئے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آواز کرتے ہیں، محمد، ایک اور روایت میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ وفات کے بعد کی بات ہے۔ امام بخاری ادب المفرد میں روایت کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ ذات کو پریشانی پر ذکر کیا، وہ مصیبت ٹلنے کو، آفت دور ہونے کے لیے یہ ذریعہ ہے۔ اسماعیل دہلوی نے کہا تھا، آپ کو یاد ہے، مرادیں پوری کرنی، حاجتیں برلانی، بلائیں ٹالنی، مشکل میں دستگیری کرنی، برے وقت میں پہنچنا، یہ سب اللہ ہی کی شان ہے۔ تو یہ پھر کچھ کی شان ہے کہ یہاں یہ جب پاؤ سن گئے تو بولے آپ کو پسندیدہ ذات کا نام لے لے، بولے یا محمد۔ حضور علیہ السلام وفات کردہ حضور علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ صحیح ہو گیا ہے۔ یہ ادب المفرد میں روایت کرتے امام بخاری۔ ابن سنی نے بھی اپنے کتاب عمل الیوم واللیلہ میں روایت کرتے اس کو، اس حدیث کو بیان کرتے ملا علی القاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان ھذا استغاثۃ من ابن عمر، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مدد مانگنا ہے، وہ بزرگوں سے مدد مانگنا ہوتا ہے۔ یہ ملا علی القاری رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کا نام پکار کر مدد لیا۔ وہ سن لے نہ سن لے الگ بات ہے، لیکن ان کا نام ذکر کرنا مصیبت میں، یا غوث المدد بولنا، یا علی مشکل کشا بولنا، ایک مقدس ذات کا نام ہے، برکت ہے، اس پر آپ کی مشکل ٹلنے کی ذریعہ ہے، کیونکہ یہ ذکر صالحین ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، ذکر الصالحین کفارہ، صالحین کا، بزرگوں کا جو ذکر ہے آپ کا گناہ مغفرت ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو یا غوث المدد بولے گا تو شرک کر کے اسے ہٹانے کے بجائے وہ ذکر زیادہ کروانا، تاکہ وہ بزرگان دین ہیں، نام لینے سے گناہ بخشش ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث ملا علی القاری شفا میں حدیث لاتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا حدیث، اذکر احب الناس الیک یزل عنکا، آپ کا پسندیدہ آدمی کا ذات کا نام لیجیے، آپ کی مصیبت جو سن گیا پاؤں وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فرمایا وصاحا، انہوں نے آواز دیا، زور سے پکارا، یا محمد، پھر کیا ہوا؟ فانتطرت، درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر فرماتے شاعری علامہ قاضی عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے، وکأنہ رضی اللہ عنہ قصد بإظہار المحبت فی ضمن الاستغاثہ، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس پر یہ ارادہ کیا کہ اپنے محبت اظہار کرنا، اپنے پسندیدہ ذات کو پکارتے ہوئے اپنا پیار کو اظہار کرنا اس پہ ہے۔ یہ امام قاضی عیاض شفا میں روایت کرتے ہیں۔ اب یہاں کوئی نہیں، قریب میں کوئی نہیں، کہیں دور ہے تو نام لے سکتے ہیں۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، ایک حدیث ہے، آپ کسی بھی پسندیدہ ذات کو نام لے سکتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھ امام طبرانی اپنے معجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا ضل احدکم شیئا، آپ کا کوئی چیز گم گیا، او اراد احدکم عونا، کوئی مدد چاہتا ہے، کوئی
وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، وہاں کوئی اس کے لیے مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، خالی جگہ میں، ریگستان ہے، ویران ایریے میں آپ پھنس گئے، آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے حدیث کیا پڑھاتے ہیں، فَلْيَقُلْ، آپ بولیے، کیا بولیے، یا عباد اللہ اغیثونی، اے بندے خدا مجھے مدد کرو، بولیے، حدیث پاک ہے۔ آپ کسی ویران آباد میں کہیں ایسے ریگستان میں پھنس گئے، کوئی آدمی نہیں ہے، تو اللہ کے ولیوں کو نام لے، عباد اللہ، عباد اللہ ہے تو ولی ہے، ہو گئے۔ قرآن میں آیت ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو اللہ کے بندے، برگزیدہ بندے، جو نیک لوگ ہیں، وہ سرزمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں۔ عباد الرحمن، عباد اللہ کا مطلب اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کا ولی کا نام لے لو، اے ولی مدد، اے ولی المدد کہو، یہ حدیث ہے، امام طبرانی روایت کرتے ہیں۔ اب کسی بھی دور میں، سنسان ایریے میں کسی آدمی آپ کو مدد کرنے میں نہیں ملتا ہے، تو وہاں اللہ کا بندوں سے مدد لے لو، بولو، حدیث شریف، یہ امام طبرانی روایت کرتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا آپ مددگار کرے گا، حاجت روائی کرے گا تو آپ نے شرک کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ آپ مدد لے لو، اللہ کے بندے کو پکارو، ہم کس کو سنیں، اسماعیل کو سنیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لے لو مدد۔ ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے پیارے لوگوں کو بلاؤ، جو پیار کرنے والے کے نام لے لو۔ آپ شیخ عبد القادر کو پیار کرتے، اللہ کے ولی ہونے پر نام لے لیا کرو، تاکہ آپ کا ایمان پختہ ہونے کے لیے بھی یہ تائید کرتا ہے بزرگوں کا نام، ولیوں کا نام۔ اسی لیے جو اللہ کا بزرگ ہے ان کا نام لینے میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، نام لے لو۔ یہ عبداللہ بن عمر پڑھاتے، سکھاتے ہمیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا درس لینے والے اور صحابے کے زمان سے لے کر آج تک یا غوث المدد جیسے بزرگان دین کا نام لیتے ہمیں سکھایا۔ ہمارے ماں باپ اور باپ داداؤں نے جو پرخوں تک ہمیں سکھایا وہ توحید ہے، یہ صحابوں کا طریقہ ہے۔ وہ راستے سے کاٹنے والے تھے عبد الوہاب اور اسماعیل دہلوی جیسے لوگ، وہ ڈاکو تھے اسلام کے لیے، اسلام کے جو ہے راستے سے ہٹانے والا، ڈکیت کرنے والے لوگ تھے۔ اصل میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وراثت چھیننے والے لوگ تھے یہ لوگ، صحابہ رسول کے وراثت۔ آپدہ میں، مصیبتوں میں نام لے لو، یا محمدہ، یا علی مشکل کشا، عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کا بندے مدد کرو، یہ ہماری وراثت، یہ حدیث پاک ہے، یہ امام طبرانی روایت کرتے ہیں۔ کسی کی خلاف اللہ کے رسول فرماتے اللہ کا بندے کو پکارو، مرادیں پوری کرنی، حاجتیں برلانی، بلائیں ٹالنی، مشکل میں دستگیری کرنی، برے وقت میں پہنچنا، یہ سب اللہ ہی کی شان ہے، اسماعیل دہلوی کہتے ہیں، اور کسی انبیاء اولیاء، پیر و شہید اور بود پری کی یہ شان نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ویران آباد میں پھنس گئے تو یا عباد اللہ، اے اللہ کا ولی اغیثونی، مدد مدد کہو۔ حضور علیہ السلام کے درسوں کو اور فرمان کو یہ اہمیت دیتے ہیں، اسی روایت کو تائید کرتے ہیں۔ امام بزار اپنے مسند میں روایت، سب حدیث کی کتاب ہے، بزار اپنے مسند میں روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ فی الارض سوی الحفظہ، اللہ کے لیے حفظت کے علاوہ بہت فرشتے ہیں، بہت کیٹیگری کے فرشتے ہیں، حفظت بھی ہوتے ہیں، مصیبت میں بچانے والے، اس طرح کی کیٹیگری میں۔ یکتبون ما سقط من ورق الشجر، درختوں میں جلنے والے پتوں کی تک نویسی کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُم مَّعَرَّجَةٌ بِأَرْضِ فَلَاتٍ، کسی سرزمین پر آپ پھنس گئے ہو، مصیبت میں رہ گئے ہو، فَلْيُنَادِ، آواز دے دو، اعینوا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو مدد کرو، اے اللہ کے بندو مدد کرو، آواز دے دو۔ البزار میں اپنے مسند میں روایت کرتے حدیث، مجموع الزوائد میں بھی امام حیثمی نے بھی حدیث کو روایت کر کے بولا رجالہ ثقات، یہ حدیث کے جو راوی سب ثقات ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، امام بیہقی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں، ان للہ عز وجل ملائکۃ فی الارض سوی الحفظہ یکتبون، مکتبہ کے بدلے میں یکتبون، وہ لکھتے ہیں کہ آپ کے درخت میں جتنے پتے جھڑتے ہیں وہ تک کے لکھتے ہیں۔ فإن أصاب أحدكم مرجة فی الارض، زمین میں اگر کسی میں مصیبت میں پھنس گئے، لا یقدر فی علی اللہوان، کوئی مددگار نہیں ملتے، تو آپ فلیہ سے چیخو، پکارو، عباد اللہ، اللہ کے بندو، اللہ کا بندہ ایک نہیں سارے بندے، آپ جسے چاہے نام لے لو، الغوث بھی بولے یا کسی اور بزرگانے کا نام لے لو تو وہ سب لے لو، یہ حدیث ہے۔ اور بولا اغیثنا، اعیننا، ہمیں مدد کرو، ہمیں مدد کرو۔
کہ آپ بولو رحمکم اللہ، اللہ آپ کو رحم کرے، آواز دے دے۔ پھر فرماتے راوی فَإِنَّهُ سَيُعَانُ، اسے ضرور مدد ملے گی، اسے مدد ملے گی۔ امام ابن شیبہ نے اپنے مصنف میں بھی روایت کر رکھا، امام طبرانی نے بھی حدیث روایت کیا، ابو یعلا نے بھی اپنے مسند میں حدیث روایت کیا، ابن سنی نے اپنے کتاب العمل الیومی واللیلہ میں بھی روایت کیا ہے، ابن حجر العسقلانی رضی اللہ عنہ اپنے کتاب المطالب العالیہ میں بھی یہ حدیث روایت کیا۔ امام نووی روایت کرتے ہیں، اپنے کتاب الاذکار ہے، ذکروں کا مجموعہ، ایک بڑی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں، اور وہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا انفلتت دابۃ احدکم بارض فلات، کسی ریگستان میں، ویران ایریے میں اگر آپ کی گاڑی گم گئی یا آپ کی جو جانور وہ آپ سے ہاتھ میں نکل گیا تو آپ بولو فلینادی، آواز دے دو عباد اللہ احبسوا علیہ، اے اللہ کا بندو میرا گاڑی روک دے دو، میرے یہ جانور میرے جو گاڑی ہیں مجھے روک کر دے دو، احبسوا علیہ۔ پھر فرماتے ہو حدیث میں فإن للہ فی الارض حاضرا، اللہ کے لیے کچھ ایسے بندے جو ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، ہمارے کام دام میں دھیان رکھنے والا، حاضر رہنے والا بہت سارے اللہ کا بندے ہیں، یحبسہ علیکم، آپ کو روک کر دے گا۔ یہ حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے آپ کی اگر پریشانی ہو، مصیبت ہو، اللہ کا بندے کو مدد لے لو، وہ آپ کو مدد کرے گا۔ غوث العالم کا مدد، یا غوث المدد بولو، یا علی مشکل کشا بولو، یا کوئی اور نام بولو، کوئی بھی اللہ کے بندے کا نام لے لو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سکھاتے ہیں۔ یہ ابن حجر العسقلانی رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے، فرماتے حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ روایت کردہ حدیث ہے۔ امام سخاوی نے بھی اپنا ابتہاج بھی اذکار المسافر الحاج میں بھی یہ روایت کرتے ہیں۔ امام نووی رضی اللہ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ حدیث تجربے میں انہوں نے حاصل کر لیا، فرمایا حکالی بعض شیوخنا الکبار فی العلم، ہمارے کچھ بڑے علماء دوستوں سے ہمیں انہوں نے بتایا ہے انہ افلتت لہ دابۃ، جب ان کے گاڑی جو ہے گم گئی، اظنها بغلہ، مجھے لگ رہا ہے وہ گاڑی ان کی کچھر ہے، وہ جب گم گئی تو کان یعرف هذا الحدیث، وہ حدیث انہوں نے یاد کرا تھا، فقال انہوں نے یہ ذکر وظیفہ کیا، یا عباد اللہ اغیثنی بولا، تو انہوں نے یہ ذکر پڑھا، فابس اللہ علیہم فی وقت پر ہی گاڑی واپس ملا۔ یہ امام یہ حدیث کو بیان کرتے امام یحییٰ بن شرف النووی رضی اللہ عنہ اپنے کتاب الاذکار میں روایت کرتے ہیں۔ پھر فرماتے امام نووی وَكُنْتُ أَنَا مَرَّةً مَعَ جَمَاعَةٍ، ایک دفعہ میں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ تھا، اور فَانْفَلَتَتْ مِنْهَا بَهِيمَةٌ، ان کی گاڑی جب گم گئی، وَعَجَزُوا عَنَّا، انہیں وہ دیکھ مل نہیں پایا، فَقُلْتُهُ، میں نے یہ کہا، یہ وظیفہ کر یا عباد اللہ اگی سنیے اللہ کا بندو، المدد المدد، میں نے کہا، وَوَقَفَتْ فِي الْآلِ بِغَيْرِ سَبَبٍ سِوَى هَذَا الْكَلَامُ، وہ وقت پر ہی وہ مجھے وہی پہنچ کر ملا، گاڑی رک گیا، بھاگ ہی رہا تھا بیران آباد میں، لیکن میں یہ وظیفہ پڑھا تو وہ رک گیا ہے، بس اتنے ہی کہا تھا میں، وہ رک گیا۔ امام نووی اپنا تجربہ اپنے کتاب الاذکار میں روایت کرتے ہیں۔ اب اس کے بیان میں امام سیوطی رضی اللہ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں اپنے جامع الصغیر میں، اور اس کے بیان میں لکھتے ہیں امام عبد الرؤوف المناوی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا، اللہ کے لیے کچھ ایسے حاضرین بندے ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ حاضر رہتے ہیں اور اپنے مخلوقات کا کام میں نگرانی کرنے والا اللہ کے کچھ بندے ہیں۔ ای خلقن من خلقی، انسین ہو سکتا ہے خواہ وہ انس ہو، او جنین ہو سکتا ہے وہ جن ہو، او ملکن وہ فرشتے ہو، ایسے فرشتے جو ہمارے حاضری رہتے ہیں ہمارے کام کے لیے۔ امام مناوی رضی اللہ عنہ اس کے شرح میں لکھتے ہیں۔ امام احمد رضی اللہ عنہ غیب سے دور سے مدد مانگنے کے لیے دلیل، تو امام احمد رضی اللہ عنہ روایت کرتے، وہ استغاثہ کرتے ہیں، ابن کثیر روایت کرتے ہیں امام احمد رضی اللہ عنہ سے۔ امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 5 حج کیا، انہا 3 راجلا، ان میں سے 3 میں پیدل کر کے حج کیا تھا، پیدل سے۔ انفقت فی احدی هذه الحجج 30 درہما، ایک حج کو میں نے 30 درہم خرچہ اٹھا لیا تھا۔ قال وقد ضللت فی بعض اهل الطریق وانا ماش، میں پیدل چلتے ہوئے ایک بار میرا راستہ بھٹک گیا، پھر فجعلت اقول، میں یہ ورد کا میں یہ پڑھتا رہا، یا عباد اللہ دلونی علی الطریق، اے اللہ کا بندو مجھے راستہ دکھا دو۔ کوئی نہیں، ولیوں کو مدد کے لیے پکارا، ولیوں کو مدد کے لیے پکارا۔ ہم یہاں یہ پکارتے ہیں یا شیخ عبد القادر، وہ اپنے بڑھوروں کو ولیوں کو پکارا، یا عباد اللہ وہ اللہ کا بندے جو نیک ولی، دلونی علی الطریق، میں راستہ دکھاؤ۔ انہوں نے کہا، فرماتے امام احمد محدث کبیر، 4 مذہب کے امام ہوئے، ایک امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے فلما ظل اقول ذلك، میں یہ ورد پڑھتا رہا، اگر اسماعیل دہلوی ہوتے تو بولتے یہ شرک کیا، لیکن یہ اچھا ہوا وہ نہ ہے، عبد الوہاب بھی نہ رہے، یہ
یہ لوگ کہتے ہیں شرک کیا امام احمد بن حنبل جنہوں نے ہمیں حدیث پڑھایا، ہمیں دین پڑھایا، وہ امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے میں یہ ورد پڑھا، اے اللہ کا بندو مجھے راستہ دکھاؤ، اے اللہ کا بندو راستہ، ارے مدد اللہ سے ہی مانگنا، اوروں سے نہیں کرا کرو۔ کہتے اسماعیل اگر ہوتے اور عبد الوہاب ہوتے یہ کہتے، لیکن یہ مصیبت اس وقت نہیں ہے، اس لیے ایسے کوئی جھنجھٹ اسلام میں آیا بھی نہیں جب تک یہ دونوں نہ آئیں، اس لیے مسلمان پاک کر ہمیشہ بزرگوں کا نام لیتے رہے، اس لیے لینا انہوں نے ہی سکھایا، ان محدثین نے سکھایا، ہم انہی کو پیروی کرتے، یہاں کوئی ہلکے ایسے بارشوں سے امڑ ہوئے چیزوں کو ہم نہیں مانتے۔ یہ سب ہمارے بزرگ جو حضور علیہ السلام سے 10 لاکھ حدیث پڑھے وہ محدث امام احمد بن حنبل اللہ، ان کی فرمان پر ہم عمل کرتے۔ فرمایا میں یہ پڑھتا رہا حتی وقفت علی الطریق، پھر مجھے اپنے راستہ ملا۔ امام احمد بن، یہ روایت ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد البدایۃ والنہایہ میں روایت کرتے، اور بھی بہت ساری کتابیں میں یہ روایت ہے۔ اور دیکھیے عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، یہ صحیح حدیث میں امام طبرانی بھی روایت کرتے حدیث، ان للہ خلقا خلقهم لعوائج الناس، اللہ کو کچھ ایسا مخلوقات ہے وہ بندے کا کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا، بندوں کا کام کرے، ان کی مشکل کشائی کرے، ان کی حاجت روائی کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے بندوں کو پیدا کرا، کیوں؟ حاجت روائی کرے، مشکل کشائی کرے اپنے بندوں کا، ایسے بہت سارے بندے کو اللہ نے پیدا کر رکھا۔ یہ حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، افزع الناس الیہم فی حوائجہم، لوگ ان کی ضرورت پر وہ حاجت روائی کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ نے پیدا کر رکھا۔ اولئک الامنون من عذاب اللہ، وہ لوگ اللہ کے سزا سے امن و امان والے بڑے متقی لوگ ہیں، ایسا اللہ کے لوگ ہے اللہ نے تیار کر رکھا جو بندوں کو مدد کرے، جیسے شیخ عبد القادر ہے، اور یہ خواجہ معین الدین اجمیری ہے، احمد الکبیر رفاعی، جیسے پاک ذات نفوس طیبہ کو اللہ نے ہمارے مدد کے لیے بہت سارے ان جیسے ہزارہاں اللہ کے پاک جو بندے کو اللہ نے ہمارے مدد کے لیے حاجت روائی کے لیے پیدا کر رکھا۔ یہ اسماعیل دہلوی اگر یہ سنیں گے تو یہ حدیث کا خلاف ہے، یا تو حدیث کو کاٹنا، حدیث تو کاٹنا ہی پڑتا ہے نا جب آپ جھوٹ بولتے تو، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ان سارے حدیث کو ماننے والے، کوئی بھی حدیث ہمارا عقیدے کا خلاف ہے بھی نہیں۔ اسماعیل دہلوی کہتے ہیں بندے کو مرادیں پوری کرنی ہو، حاجت برلانی ہو، بلائیں ٹلنی ہو، مشکل کو دستگیری کرنے ہو، برے وقت پہنچنا، یہ سب اللہ کی شان ہے، اوروں کی شان نہیں ہے، اور کسی انبیاء اولیاء پیرو شہید بودے پری کی نہیں ہے۔ تو یہ وہ کہتے، لیکن عبداللہ بن عمر اللہ نے فرماتے اللہ کا بندے ہے وہ مدد کے لیے الگ ہے، ہمیشہ وہ مدد کے لیے ہی اور آپ کا ساتھ دے۔ امام طبرانی حدیث روایت کیا، ابن عدی نے بھی حدیث روایت کیا، ابو نعیم الیت الاولیاء میں روایت کیا ہے، یہ حدیث کی کتاب میں بھر پڑے ہیں۔ دیکھیے ضرورت کا وقت صحابہ کرام بھی نعرہ کیا لگاتے، آ محمد نعرہ لگاتے تھے۔ البدایۃ والنہایہ میں ابن تیمیہ کے شاگرد خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں اخبرنا ابن عامر زید ثمنا، تو مسیلمۃ الکذاب سے جب جہاد لڑنے گئے تھے مسلمان، کہتے تھے یا محمد یا محمد نعرے لگاتے تھے، یعنی المدد، المدد کا معنی ہوتا ہے عربی میں یا محمد، آواز دینا، مدد کے ہار لگانا ہوتا ہے، یہ کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو وفات کے بعد، اب یہ دیکھیے حضور علیہ السلام کو وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے جو خازن، ان کے جو خزانجی فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے وہ زمانے میں قحط سالی ہوئی، اور ایک شخص بارگاہ رسالت پر قبر پر رولے پر آ گئے، قال یا رسول اللہ، اے حضور بالا تسکیل امتک فإنہم قد ہلکوا، امت کے لیے مدد فرما۔ رولے مبارک پر قبروں کے پاس اسماعیل دہلوی کرتے تو یہ صحابہ کرام، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا غلام ہے، انہیں بھی کافر کرتا، عمر بن خطاب کو بھی کافر کرتے، کسی کو بھی نہیں بخشے، محدث کو بھی نہ بخشتے۔ یہ سب حدیثوں میں بھر پڑے ہیں روایتیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، رول مبارک پر وفات کے بعد مدد کے لیے آتے، فرماتے یا رسول اللہ امت اور برباد ہو گیا، پانی پلا دے۔ فإنہم قد ہلکوا اوتی الرجل فی المنام، اس آدمی کے خواب میں دکھایا گیا، بتایا گیا، اہتی عمر بن خطاب کے پاس آپ جائیے، آقریو منی السلام، حضور علیہ السلام، ایک روایت میں حضور علیہ السلام نمودار ہوئے اور خواب میں فرمایا عمر بن خطاب کو میرے سلام بھیج دو۔ سلام بھیجنا، شرک کرنے والے کو سلام کیوں بھیجے، سزا دینا چاہیے۔
عمر بھٹک گئے، شرک ہو گئے کہ تمہارے غلام حضور کو پکار رہے ہیں. یہ بولنا نہ، یہ توحید ہے. محبت والوں کو حضور کا نام لینا، جب پیار ہوں گے تبھی آپ نام لینے دیں گے. پیار جب نہیں ہوگا تو نام لینے کو آپ بہت گریزی کریں گے اور آپ انہیں بند کرا دیں گے. نام نہ لے ولیوں کا، کیونکہ ولیوں کا نام لے گا اسلام زندہ رہے گا، پھر آپ کا نام نہیں لے گا، اس لیے آپ ولیوں کا نام بند کرانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کا دین پڑھے لوگ یہی ہیں، حضور کا نام لینے میں اور ولیوں کا نام لینے ہی سکھاتے ہیں. فرماتے ہیں عمر بن خطاب سے بتاؤ اور میرے سلام بھیجو، اور یہ بھی بتانا بارش برسے گی. مدد مل گیا، شرک تھوڑی ہوا، مدد مل گیا. بولا بارش برسنے والی ہے، یہ بھی خبر دینا. یہ حدیث ہے، یہ حدیث امام ابن حجر العسقلانی محدث کبیر فتح الباری میں روایت کرتے ہیں، اور ابن کثیر البدایۃ والنہایہ میں روایت کرتے ہیں. فتح الباری میں ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں یہ جو ہے خازن عمر رضی اللہ عنہ، یہ مالک الدارین کا نام ہے. امام بیہقی نے اپنے دلائل نبوہ میں یہ روایت کرتے ہیں، ابن عساکر اپنے تاریخ دمشق میں بھی روایت کرتے ہیں، مواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی یہ حدیث روایت کرتے ہیں، اور ابن کثیر البدایۃ والنہایہ میں روایت کرتے ہیں. ابن ابی شیبہ نے اپنا المصنف نامی کتاب حدیث کی کتاب میں روایت کرتے ہیں. امام خلیلی نے اپنے کتاب الارشاد میں روایت کرتے ہیں. مسند الفاروق میں بھی اسے روایت کر رکھا ہے. ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو شخص ہے جو خواب میں دیکھا ہے وہ بلال بن الحارث المزنی ہے، احد الصحابہ، ایک صحابہ رسول تھے. جو رجل ہے جو خواب میں دیکھا وہ صحابی تھے، وہ بھی صحابی، عمر بھی صحابی، حضور بھی. سب کچھ یہ ہے وفات کے بعد پکارا، مدد ملا. فتح الباری ابن حجر العسقلانی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. اب جب یہ حدیث روایت کرتے تو دیوبندی وہابی لوگ کہتے ہیں اس میں کہ روایت میں اس کے سند میں ایک آدمی راوی جو ہے نا غیر صحیح والی جو صحیح والا نہیں ہے، یہ بولتے ہیں. اصل میں یہ غلط ہے. شفاء السقام اس کتاب میں اس کی سارے راوی کو نام لکھا. فرمایا ابو بکر بن یوسف، ابو الکرم ابن عبد المنہم، ابو محمد المبارک، ابو الحسن عبید اللہ بن محمد، احمد بن حسین، ابو نصر بن قتادہ، ابو عمر بن مطر، ابراہیم بن علی، یحییٰ بن یحییٰ، ابو معاویہ الاحمش، ابو مالک الدار، کلہم ثقات. یہ سارے راوی بہتر اور بڑھیا لوگ ہیں، راوی کے روایت کرنے کے لائق ور لوگ ہیں. سارے حدیث کی جو روایت پڑھے ہوئے لوگوں کے بارے میں فرمایا اپنے شفاء السقام میں، یہ سارے راوی جو ہیں ثقات ہیں جن کے حدیث معتبر ہے اور مقبول طلب ہے، انہوں نے فرما رکھا ہے. اور یہی بات ہے اس حدیث کے بعد وہ بولتے ہیں کہ یہ مالک الدار جو شخص ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں. طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں، ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مالک الدار مولا عمر بن الخطاب، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مولا غلام ہیں. ربان ابی بکر بن صدیق، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے، عمر بن خطاب سے بھی روایت کی ہے. اور بھی وہ رباء ان ابو صالح سمان نے بھی، وکانا معروفا، ایک مشہور راوی ہے. یہ ہے طبقات ابن سعد میں بھی ان کے بارے میں روایت ہے. اب امام نوفل رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں آپ اب زیارت کرنے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ پڑھاتے ہیں. امام نوفل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک حکایت ہے. قطبی نام میں ایک شخص درگاہ رسالت قبر کے پاس وہ ایسے بیٹھے تھے، ایک اعرابی آئے، کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور پر سلام کیا. پھر فرمایا وہ حضور سے اور ہم کلامی کرتے ہیں روضے مبارک کے سر. فرماتے سمیت اللہ یقول، میں نے اللہ سے یہ سنا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جو آدمی گناہ کرا، نفس سے ظلم کرا، بارگاہ میں آنے کو اللہ نے حکم دے رکھا ہے. اس لیے میں جو ہے آپ کا پاس وَلَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِّن ذَنبِي، میرے گناہوں سے صفائی کرنے کے لیے میں آپ کا بارگاہ میں آیا ہوں یا رسول اللہ. بارگاہ رسالت پر روضہ انور پر ایک شخص آ کر بولتے ہیں، پھر وہ پڑھنے لگتے ہیں ادب کا ساتھ. وہاں ایک نشیدہ ابیات پڑھتے، یا خیر من دفنت القاء یعظمہ فتاب من طیب ان القاء والحکم. یہ دنیا میں مدفون میں افضل والے حضور، آپ کی وجہ سے جہاں آپ مدفون ہیں اس وجہ سے سارے سرزمین مقبول اور متبرک ہو گیا، اور میں اپنا نفس آپ پر فدا کرتے ہیں، اور آپ کے یہاں یہ روضہ مبارک پر معاف ہے یا کرم ہے، جود ہے. آپ سفارش کرنے والے ہیں. وہ بیت پڑھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں زیارت کر کے. پھر مجھے نیند، فرماتے اور راوی مجھے نیند آنے لگتا ہے، میں حضور علیہ السلام کا خواب میں دیکھتا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے عتبی الحق العرابی، جو زیارت کرنے آئے تھے، جو پریشانی فریادیں سناتے تھے، مشرک ہوئے نہیں. فرمایا ان کے پاس جاؤ
اور انہیں بتاؤ بشر انہیں خبر دے دو بأن اللہ قد غفر لہ، اللہ انہیں بخشش دیا ہے۔ وفات کے بعد حضور کے روضے پر روئے، فریاد سنایا اور وہاں جا کے مغفرت کے لیے طلب کیا تو حضور نے خواب میں بشارت دیا بتاؤ انہیں معاف ملا ہے۔ اسماعیل دہلوی دیکھے تو یہاں بھی بولے شرک، اللہ کا بغیروں سے آپ اپنے فریادیں کرتے ہو، مشکل کشائی کرتے ہو، شرک بولتے ہیں، لیکن فرمایا یہ مسلمانوں کا قائد ہے، فرمایا انہیں بتا دینا اللہ نے انہیں اور خوشخبری دے دو اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ امام بیہقی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں، یہ روایت امام سبودی کرتے ہیں، بہت سارے روایت۔ یہ جو ذکر ہے دیوبندی یہ بھی کہتے ہیں ہم فقہاؤں کا راستے میں ماننے والے ہیں، فقیوں کو اور علماء فقہ کا راستے ہم کوئی بھٹکے ہوئے نہیں، وہابی والے نہیں ہیں، ہمارا راستہ جو فقہ جو حنفی کے فقہ پر ہم عمل کرتے بولتے۔ لیکن دیکھیے کتنے فقہاؤں نے محدثین نے اپنے زیارت پر جانے والوں کے لیے ادب کے لیے یہ روایت لکھا ہے۔ بولے روایت ہم بھی حضور کے بارگاہ میں جائیں سلام پیش کریں اس طرح آیت پڑھیں اور حضور بارگاہ میں یہ بیت پڑھنا اچھا ہے۔ سارے فقیہوں نے محدثوں نے لکھا ہے، میں کچھ محدثین کا نام لکھتی ہے روایت کہاں کہاں ہے۔ امام بیہقی اپنے شعب الایمان میں، امام نور اللہ نے اذکار میں لکھا، البدایۃ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا، امام قاضی عیاض اپنے شفا میں لکھا، میرات الزمان میں ابن جوزی نے لکھا، فتوحات ربانیہ میں ابن علان نے لکھا ہے، فتح القریب میں، اور امام منذری کی ترہیب میں شرح میں ابو محمد سلیمان نے لکھا ہے، درۃ السمینہ میں اخبار مدینہ محمد بن ابن نجار نے لکھا ہے، ابن قدامت المقدسی نے شرح الکبیر میں لکھا ہے، در المنصور میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، البیان فی مذہب امام شافعی میں امام عمرانی یمنی شافعی نے بھی لکھا ہے، شرح الزرقانی المواہد اللدنیہ میں امام قسطلانی نے لکھا ہے، اتعاف الزائر و اطراف المقیم للسائر میں ابن عساکر الدمشقی نے لکھا ہے، تاریخ مکہ المشرفہ میں اور بہاء الدین ابو البقاء نے بھی لکھا۔ یہ سب ہجرہ 1000 سے پہلے کی جو محدثین ہیں 300 سے لے کر ہجرہ 1000 تک لکھے، اور بھی ہے، ارشاد السالک میں لکھا ہے، خلاصۃ الوفا میں لکھا ہے، علی بن عبداللہ بن معجم الشیوخ میں لکھا، معروف ابن عساکر نے لکھا، مختصر تاریخ دمشق میں لکھا، جمال الدین ابن منظور نے ابن قدامت المغنی میں لکھا ہے، مغانب المطابع میں لکھا ہے، تحفۃ الراقی میں لکھا ہے، تحفۃ اللطیفہ میں یہ واقعہ ہے، حدائق الاولیاء میں لکھا ہے، اور البدر التمام میں لکھا ہے، الممتع فی شرح المقنع میں لکھا ہے، المواہب اللدنیہ میں لکھا ہے، نجم الوہاب میں لکھا ہے، تفسیر القرآن الکبیر میں امام سقاوی نے لکھا ہے، احکام السلطانیہ میں امام ماوردی نے لکھا ہے، امام البحر المذہب میں روحیانی نے لکھا ہے، سبل الہدیٰ میں امام محمد بن یوسف سائلی شامی نے لکھا ہے، بحر المحیط میں امام ابی الحیان الاندسی اپنے تفسیر میں لکھا ہے، امام نووی نے شرح المہذب میں لکھا ہے، المغنی المحتاج میں بھی لکھا ہے، بہت سارے میں توڑا اور مزید کتابوں میں محدثین نے فقیوں نے سب میں لکھا۔ فقہاؤں کو مانتے ان امت کے عالموں کے راستے پہ ہے، وہ سب بزرگان دین سے فیض و امداد لینا، انہیں استغاثہ کرنا، توسل کرنا، تشفع کرنا، اور اچھا مانتے اچھا سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ اسی راستے پر ہمیں سب کو قائم اور دائم رکھے۔